ایک بہن نے فرمایا کہ میں نے 10 محرم کا روزہ رکھا، وہ میٹنگ ہوئی تو روزہ میرا گیا۔ بہن، ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا، یہ فقہی مسئلے جو ہوتے ہیں نا، یا خالی سن کر آپ سمجھیں کہ میں بہت عالمہ ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ان کو سننا چاہیے، سننے کے بعد غور سے سمجھنا چاہیے، سمجھنے کے بعد یاد کرنا چاہیے، اور یاد کرنے کے بعد کوشش کریں بعینی ان کو آگے بیان کریں، تب یہ ذہن میں فٹ ہوتے ہیں۔ وہ میٹنگ سے روزہ نہیں جایا کرتا، یہ سمجھیے 3 شرطیں ہوتی ہیں تب روزہ جاتا ہے وہ میٹنگ سے، 3 شرطوں کے ساتھ۔ نمبر 1، روزہ یاد ہو۔ نمبر 2، آپ نے وہ میٹنگ کے لیے جان بوجھ کر کوئی عمل اختیار کیا ہو، جیسے انگلی وغیرہ کرنا یا مارنا حلق میں، یا اور کوئی طریقہ کار کہ آپ کسی چیز کا تصور لاتی ہیں تو وہ میٹنگ ہو جاتی ہے، اس طریقے سے کر کے باقاعدہ کوئی عمل کرنا۔ اور تیسرا یہ کہ پھر وہ منہ بھر قے ہو، تھوڑی نہ آئے۔ منہ بھر کا مطلب جس کو آپ بتکلف روک نہ سکتے ہو، بہت پریشر کے ساتھ آتی ہے۔ یہ 3 شرطیں جمع ہوتی ہیں تو آپ کا روزہ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو اپنا روزہ دار ہونا یاد نہیں ہے، اب آپ نے جان بوجھ کے الٹی کر دی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ روزہ دار ہونا یاد ہے لیکن جان بوجھ کر نہیں ہوئی، ویسے طبیعت میں متلی پیدا ہوئی اور خود بخود الٹی ہو گئی، چاہے منہ بھر ہو، نہیں ٹوٹے گا۔ تیسرا یہ کہ روزہ بھی یاد تھا، آپ نے جان بوجھ کے کیا لیکن منہ بھر قے نہ آئی، تھوڑی سی آئی، نہیں جائے گا۔ اب آپ نے کوئی مسئلہ سیکھا نہیں ہوا یا سمجھا نہیں ہوا، یہ یاد نہیں کیا، آپ نے فوراً فیصلہ کر لیا، وہ میٹنگ ہوئی، میرا روزہ گیا، آپ نے روزہ توڑ دیا۔ پہلے نہیں ٹوٹا تھا، پھر آپ کے ان اعمال کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ بہرحال اگر نفلی روزہ جان بوجھ کر بھی توڑ دیا جائے، اس میں کفارے کا کوئی تصور نہیں ہے، اور یہ تو پھر آپ کا عذر تھا، تو اس لیے آپ اس روزے کی بعد میں ایک قضا رکھ لیجئے گا۔ لیکن میں سب سے گزارش کرتا ہوں ادھورے مسئلے سن کر ایسا نہ کریں۔ دوسری بات ہے کہ ہو سکتا ہے آپ نے ٹی وی پر کسی ایسے سے مسئلہ سنا ہو جو مفتی نہ ہو، کیونکہ ہمارے ٹی وی میڈیا پر جو ہے مختلف چینلز کے اوپر بہت سے لوگ آتے ہیں، اپنے آپ کو دیندار بھی کہتے ہیں، بعض ساتھ میں مفتی بھی لکھ لیتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ مفتی ہوتے نہیں ہیں۔ یہ ہم لوگ اس فیلڈ کے لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں، انہیں مسائل تک بتانے کی صلاحیت حاصل نہیں ہوتی ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میڈیا پر آ کر داڑھی والا بیٹھ گیا نا وہ سب سے بڑا مفتی اعظم پاکستان ہوتا ہے، اور آپ اس پہ اعتماد کر لیتے ہیں۔ یہ میڈیا پر آنے والا ہر شخص واقعی صاحب علم ہو اور مسائل بتانے کی صلاحیت اور شریعت کی طرف سے اجازت رکھتا ہو، یہ لازم نہیں ہے۔ ایسا صرف داڑھی رکھ کر اور مطلب صرف ایک عالم ہو کر آپ آ کے مسئلے بیان کرنا شروع کر دیں، یہ تو بعض اوقات گناہ کی صورت بھی بن سکتی ہے۔ تو اب آپ نے اگر واقعی ایسا مسئلہ سنا تھا تو یہ غلط مسئلہ کسی نے بیان کیا، وہ میٹنگ سے تو روزہ جاتا ہے نہیں، اس کا مطلب ہے وہ غلط مسئلہ آپ کو بتایا گیا، یا پھر وہی ہوگا جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ مسئلہ صحیح بتایا تھا، آپ کو یاد نہیں رہا، صرف وہ میٹنگ تو یاد رہ گئی، باقی ساری قیودات، شرائط، کنڈیشنز، ٹرمز، لیمیٹیشنز وہ سب آپ بھول گئیں، تو اس لیے وہ آپ کو یاد رکھنا لازم ہوگا۔ بہرحال میں نے بہن کو مسئلہ بتا دیا، آپ اس کو دوبارہ قضا کر لیں۔ یہ کہتی ہیں بعض اوقات